بھائی کام سے گھر واپس آ چکا تھا تو میں نے جلدی سے بھائی کے لیے تازی روٹی بنائی۔ بھابھی کو میں کھانا پہلے ہی دے چکی تھی، لیکن میں جیسے ہی کھانا لے کر بھائی کے سامنے گئی تو بھابھی نے اپنا کھانا میرے آتے ہی زمین پر پٹک دیا اور غصے سے بولی کہ تم نے کھانا کیسا بنایا ہے؟ کیا اس طرح کا ہوتا ہے کھانا؟ آخر تم مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہی ہو؟ میں تو ڈر کے مارے جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور پوچھا، کیا ہوا بھابھی؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو بھابھی کہنے لگی، دال میں پتھر تھا، میرے دانت کے نیچے آ گیا، اگر میرا دانت ٹوٹ جاتا تو؟ لیکن تمہیں بھلا ان سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر نقصان تو میرا ہونا تھا نا، تمہارا کیا؟ تم ذرا بتاؤ مجھے کہ تم نے دال پکائی ہے کہ پتھر؟ کبھی تو کوئی کام ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ لیکن نہیں، تم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا مجھے پریشان کرنے کی۔ ہر روز تم مجھے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی ہو۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر چپ ہو گئی، مگر بھابھی ابھی بھی بولے جا رہی تھی اور کہنے لگی، تمہارا کام میں دل نہیں لگتا، آخر تم کن سوچوں میں کھوئی رہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی کے عشق میں پڑ گئی ہو۔ میں تو رونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں بھابھی، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اوپر والے کے لیے مجھ پر اس طرح کے الزام تو نہ لگائیے۔ تم تو جانتی ہو کہ میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی اور نہ ہی میرا کہیں آنا جانا ہے۔ میں ایسی حرکت کرنا تو دور کی بات، ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو بھابھی کہنے لگی، یہ جو تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی بہت کچھ کر لیتی ہیں، انہیں کہیں بھی آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کی طرف مدد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید انہیں مجھ پر ترس آ جائے اور وہ میرے لیے کچھ بات بولے، لیکن بھائی سر جھکائے بیٹھے بڑے آرام سے مجھ پر لگائے ہوئے بھابھی کے الزام سن رہے تھے۔ بھابھی مجھے کھائی جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، تم اتنی معصوم تو نہیں ہو جتنا بھائی کے سامنے بننے کی کوشش کرتی ہو۔ اس طرح کی شکل بنا کر آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت معصوم اور میں بہت ظالم ہوں جو تم پر ظلم و ستم کرتی ہوں۔ بھابھی کی اتنی کڑوی باتیں سننے کے بعد بھی بھائی ہمیشہ کی طرح چپ رہے اور انہوں نے بھابھی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر بھائی نے میری طرف دیکھا اور بولے، رادھا، تمہاری بھابھی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، آخر تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ تم سارا دن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو، اپنا تھوڑا دھیان گھر کے کاموں میں بھی دیا کرو۔ نکلو ان فضول چکروں سے جن میں تم آج کل پڑی ہوئی ہو۔ اور پھر بھائی نے کڑک شبدوں میں کہا کہ میں دوبارہ اتنی لاپرواہی سے کام کرتے ہوئے تمہیں نہ دیکھوں۔ بھائی بھابھی کی زبان بول رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو چھپا کر بھائی اور بھابھی سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میں آگے سے خیال رکھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو دوبارہ مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو۔ لیکن بھابھی پھر جلدی سے بولی، تم رہنے دو، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم اپنا ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا جو تمہاری سچائی کو جانتے نہ ہو اور جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تو بھائی فوراً بھابھی سے بولے، اچھا اب بس بھی کرو میرا، تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا، ویسے بھی یہ بچی ہے، ایک دن سمجھ ہی جائے گی۔ تو بھابھی غصے سے چلائی کہ یہ بچی ہے؟ آپ کو کس نظر سے یہ بچی نظر آتی ہے؟ آپ خود بتائیے، بچوں کا برتاؤ اس طرح کا ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی اس کی شادی کی عمر ہوتی جا رہی ہے، کل کو یہ سسرال جا کر اس طرح کی دال بنائے گی تو اس کے سسرال والے باتیں بنائیں گے کہ بھابھی نے اس کو یہ سب کچھ سکھایا ہے، اس کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، سارا الزام تو مجھ پر ہی آئے گا نا۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ بھابھی بیچاری تو خود اس کے ہاتھوں صبح شام جلیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا کہ آخر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیے، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر میں کرتی کیا ہوں۔ تو بھابھی میری بات سن کر آگ ببولا ہو گئی اور بولی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ یہ دیکھیے ذرا اپنی بہن کو کس طرح سے مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے، اس نے تو آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ میڈم آپ کے سامنے میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہی ہے تو جب آپ گھر پر نہیں ہوتے ہیں تب یہ میرے ساتھ آخر کس طرح سے پیش آتی ہوگی اور میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ تو بھائی نے میری طرف دیکھا اور غصے سے کہنے لگے، بڑوں سے بات اس طرح کرتے ہیں؟ تم میں تمیز نام کی کوئی چیز باقی بھی ہے کہ اتار پھینک دی ہے ساری کی ساری؟ تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ برتن اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ دوبارہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میں تمہیں پھر سے کبھی بھی اپنی بھابھی سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تمہیں میری بات سمجھ آئی نا؟ رادھا، اسے لاسٹ وارننگ سمجھو۔ میں نے آج تو یہ سب برداشت کر لیا، لیکن دوبارہ نہیں کروں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ چلو اب جاؤ، شاباش۔ تو پھر میں نے فوراً کہا، جی بھائی، اور میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ماں کی فوٹو اٹھائی، ان سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو ماں، اپنی لاڈلی بیٹی کو، وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے اپنے ہی گھر میں کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ بھائی تو پہلے والے ہی نہیں ہیں، بھابھی نے انہیں بالکل اپنے جیسا بنا لیا ہے۔
بھابھی جس طرح کے گھر کے حالات ان کو دکھاتی ہے بھائی کو وہی نظر آتا ہے۔ ماں آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں بالکل بھی ایسی نہیں ہوں جیسا بھابھی مجھے کہتی ہے، لیکن بھائی کو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے۔ کاش ماں میں بھی آپ کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ میں صبح کچن میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے بھابھی نے آواز دی اور بڑے پیار سے کہا، رادھا بیٹا جاگ گئی ہو کیا یا ابھی تک سو رہی ہو؟ بھابھی کی اتنی میٹھی اور پیار بھری آواز سن کر میں گھبرا ہی گئی تھی اور میں نے جلدی سے کچن سے باہر آ کر دیکھا کہ سب ٹھیک تو ہے نا۔ پھر بھابھی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، موسی آپ بیٹھے، میں رادھا کو بلا کر لاتی ہوں۔ بھابھی نے مجھے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر مجھے ہاتھ سے کھینچا اور پھر سے کچن میں لے گئی اور مجھے جلدی سے تیار ہونے کو کہا۔ بھابھی نے اپنا مہنگا سوٹ نکال کر مجھے دیا اور پہننے کے لیے کہا تو میں نے فوراً منع کر دیا اور بھابھی سے کہا، یہ سوٹ تو بہت مہنگا ہے اور آپ کا پسندیدہ بھی ہے، میں بھلا اس کو کیسے پہن سکتی ہوں؟ تو بھابھی دھیرے آواز میں چلائی، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اور پھر وہ مجھے دھمکانے والے انداز میں کہنے لگی، میں جیسے کہوں گی ویسے ہی کرتی جانا، اگر تم نے تھوڑی سی بھی ہوشیاری کی نا تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے موسی کو زور سے گلے لگایا تو میرا دل کیا کہ موسی کے کندھے پر سر رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں، لیکن میں نے اپنی فیلنگ کو بڑی مشکل سے قابو کیا کیونکہ بھابھی چاہتی تھی کہ موسی کو لگے کہ میں بہت خوش ہوں، بھائی اور بھابھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سو میں نے ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا کہ کیسی ہیں آپ اور کب آئی دہرادون سے؟ اتنے سالوں کے بعد چکر لگایا آپ نے، آپ کو کبھی بھی میری یاد نہیں آئی؟ ارے ارے بس کرو، سانس تو لے لو، اور کتنے سوال ایک ہی سانس میں کرو گی؟ موسی کی بات سن کر میں بھی شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی۔ پھر موسی نے کہا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ آؤ یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ میں تو بیٹا ہر وقت تمہیں یاد کرتی ہوں، ہر انسان کی کچھ مجبوری ہوتی ہے۔ اگر میں سچ بتاؤں نا بیٹا تو تمہاری ماں کہ اس دنیا کے جانے کے بعد میں تمہارے لیے بہت چنتا کرتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، سوچتی تھی نہ جانے تم کس حال میں ہوں گی، لیکن اب تمہیں اس طرح مسکراتا ہوا اور خوش دیکھ کر دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ اب میں تمہاری طرف سے بے فکر ہوں، میری تو بس اب تمہارے لیے یہی دعا ہے کہ تم اسی طرح خوش رہو۔ میں موسی کے ساتھ بچپن سے ہی بہت زیادہ اٹیچ تھی اور پھر ماں کی ڈیتھ کے بعد تو اور بھی زیادہ ان کے قریب ہوتی چلی گئی تھی۔ موسی شادی کے فوراً بعد دہرادون چلی گئی تھی اور اب ان کو 4 سال بعد دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے موسی سے کہا، آپ بیٹھیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو بھابھی فوراً اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، ارے رادھا بیٹا آپ اپنی موسی کے پاس بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اور ویسے بھی تم نے پہلے کون سی آج تک چائے بنائی ہے جو اب بناؤ گی؟ جب بھابھی چائے بنا کر لائی تو موسی کے ساتھ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، یہ لو میرا بچہ چائے پیو۔ ماسی بھابھی سے بہت زیادہ اٹیکٹ ہو چکی تھی۔ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بھابھی نے جو محنت کی تھی وہ رنگ لائی تھی۔ موسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بھابھی کتنی اچھی ہے، تم بھی ان کا ویسے خیال رکھا کرو جسے تمہارا خیال رکھتی ہے۔ موسی کی باتیں سن کر بھابھی فوراً بولی، ارے یہ بیچاری تو بن ماں باپ کی بچی ہے، آپ یقین کریں میں اور ویرین ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ویرین کی تو اس میں جان بستی ہے، اور ویسے بھی کیوں نہ ہو، آخر اکلوتی بہن ہے ویرین کی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے بڑی پیاری ہے، میں تو اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتی ہوں، اور موسی مجھے تو اوپر والے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں تو یہی بات سوچتی ہوں کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم لوگ اوپر والے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھابھی کی باتیں سن کر میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، اور میں آنکھوں میں بے یقینی لیے بھابھی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش واقعی میں آپ اوپر والے سے ڈرتی ہوتی اور مجھ پر اتنا ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اتنے جھوٹ نہ بولتی۔ بھابھی نے خوب موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تو موسی نے محبت بھری نظروں سے بھابھی کو دیکھا اور کہا کہ اوپر والا اس کا صلہ دے گا، تم ایک اناتھ بچی کا اتنا خیال رکھتی ہو، اسے اتنا پیار کرتی ہو۔ ارے باتوں باتوں میں تو میں یہ دینا ہی بھول گئی، میں تمہارے لیے کتنے سارے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ گفٹ پکڑواتے ہوئے موسی نے کہا، ان سب کی کیا ضرورت تھی، آپ آ گئی ہیں میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ موسی کے جاتے ہی بھابھی واپس اپنے روم میں آ گئی۔ بھابھی نے موسی کے دیے ہوئے سارے گفٹ چھین لیے اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اٹھاؤ یہ برتن اور جا کر دھو۔ بھائی اور بھابھی کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ کر میرا ہر رشتے پر سے وشواس اٹھ گیا تھا۔ ایک دن بھائی جلدی سے گھر آ گئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور مجھ سے کہا، یہ لو پکڑو، اس میں تمہارا سوٹ ہے، اسے شام کو پہن کر تیار ہو جانا۔ میں نے خوشی خوشی وہ شاپر پکڑا اور پکڑتے وقت میں نے سوچا کہ آج آخر اتنے سالوں کے بعد
بھائی کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ کیونکہ میں نے تو ہمیشہ بھابھی کے دیے ہوئے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ وہ میرے لیے نئے کپڑے کیوں لائے ہیں؟ جبکہ آج تو کوئی تیوہار بھی نہیں ہے، تو اسے پہن کر تیار کیوں ہونا ہے؟ میں نے فوراً پوچھا کہ آخر تیار کیوں ہونا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ تو بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں بہت خاص بات ہے، کیونکہ آج تمہاری شادی ہے، تیار رہنا تم، یہ تمہاری شادی کا جوڑا ہے۔ بھائی بہت ہی اچھے موڈ میں لگ رہے تھے۔ بھائی کی بات سن کر پہلے تو میں گھبرا گئی تھی، مجھے لگا کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں بھی مسکرا دی۔ بھائی سے کہا، بھائی مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ تو بھائی نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے آج تک تم سے پہلے کبھی مذاق کیا ہے جو آج کروں گا؟ بھائی کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ پھر میں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بھائی پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ اس میں بھلا ظلم کی کون سی بات ہے؟ بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میں چپ ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی تو سب کی ہوتی ہے، سب لڑکیاں ہی ودا ہو کر ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو چلے جاتی ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ انوکھا تو نہیں ہونے جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ بھائی کی بات سن کر میں نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بڑی امید کے ساتھ روتے ہوئے منت بھری نظروں سے ان کو دیکھا تھا اور سر کو ہلاتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میری بات مان لیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا تھا۔ انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی تھی اور میری ساری امیدیں توڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے جلدی سے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج چکے تھے اور میرے پاس صرف 4 گھنٹے ہی تھے۔ اب ان 4 گھنٹوں میں ہی مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا، بھائی اور بھابھی کو منانا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم بچا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار پھر سے بھائی سے بات کروں گی، ان کے پیر بھی پڑ جاؤں گی، لیکن اس بار تو بھائی اور بھابھی کو بنا کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ تھا وہ مان ہی جائیں گے اور میں ان کو منا ہی لوں گی۔ آخر میرا بھائی ہے، وہ میرا کچھ تو خیال کریں گے، انہیں میرا کچھ تو مان رکھنا ہی ہوگا۔ تو میں بھاگتی ہوئی بھائی کے کمرے میں چلی گئی، تو میرے پیچھے پیچھے بھابھی بھی فوراً وہاں گئی اور چپ چاپ سے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے بھائی سے صاف صاف شبدوں میں کہا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ جس انسان کو میں جانتی ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں بھلا کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو میری بات سننے کے بعد بھائی نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ پھر تم آخر کس انسان کو جانتی ہو اور کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بھی تو ذرا پتہ چلے۔ ویسے بھی تمہارے برتاؤ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری کسی کے ساتھ بہت زیادہ جان پہچان بن چکی ہے۔ تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی تمہارے بارے میں کہ تم کن چکر میں پڑی ہوئی ہو۔ نہیں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا اور نہ ہی میں کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تو بس آپ لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی فوراً بھائی سے کہا تھا، اچھا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس شادی سے انکار کی آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی نے مجھ سے شک بھرے انداز سے پوچھا تھا اور پھر کہا، تمہاری بھابھی کے کہے مطابق اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر کرو مجھے غلط ثابت اور مان جاؤ شادی کے لیے۔ ویرین، آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی بات مانے گی؟ آپ نے اس کی حرکتیں نہیں دیکھی جو یہ آپ کو اس طرح سے انکار کر رہی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، کسی کے کہنے پر تو کر رہی ہوگی یہ سب کچھ، دی ہوگی اسے کسی نے آس، کوئی امید جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نہ کہتی تھی آپ سے کہ یہ لڑکی ضرور ایک نہ ایک دن کل کھلائے گی، لیکن آپ نے میری بات کا رتی برابر بھی وشواس نہیں کیا۔ اب آ گیا آپ کو یقین کہ میں ٹھیک کہتی تھی۔ اس میں آپ کے منہ پر کلک مل دی ہے، اس نے آپ کے منہ پر کلک مل دی ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے ہمیں۔ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح جلے پر تیل چھڑکا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی باتیں سن کر میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور بھائی سے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ بھائی اور بھابھی نے میرا مان، بھروسہ اور امید، یہاں تک کہ مجھے بھی توڑ دیا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے ہمیشہ کی طرح ایک کٹگھرے میں کھڑا کر دیا تھا اور مجھ سے صفائی مانگ رہے تھے۔ ان کو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، تو میں نے اپنا منہ بند کر لیا تھا، کیونکہ اب بات میرے کریکٹر پر آ گئی تھی۔ میں نے بھائی کی بات مان لی تھی، تھوڑی دیر میں میری شادی ہونے والی تھی۔ تبھی میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی مجھے باتیں سنانے لگی کہ دیکھ لیا تو نے کیسے میں نے تیرا پتا صاف کر دیا، اب جا مر یہاں سے، میری جان کی دشمن بنی ہوئی تھی اتنے دن سے، نکمی کہیں کی۔ ارے تجھے کیا لگا تھا کہ تو اپنے بھائی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائے گی؟
تو تیری بات وہ مان جائیں گے؟ ارے وہ دیکھتے بھی میری آنکھوں سے ہیں اور بولتے بھی میرے منہ سے ہیں۔ جو میں انہیں بتاتی ہوں، تیرے خلاف بھڑکاتی ہوں، وہی ان کے لیے سچ ہوتا ہے۔ تبھی بھابھی کی چیخ نکلی۔ بھائی نے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور کہنے لگے، میرا تم نے اچھا نہیں کیا میری بہن کے ساتھ۔ ارے اس نے آخر تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ تم جو بھی اسے کام کہتی ہو بیچاری وہ دوڑ دوڑ کر کرتی تھی، کبھی تمہارے آگے اف نہیں کی، اور اس کے خلاف تم نے سازشیں کی، اس کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی، اور مجھے تو تم سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے کبھی کیوں خود کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، خود کے کانوں سے نہیں سنا۔ میرا تم آج میری نظروں سے گر گئی ہو۔ بھابھی رو رہی تھی۔ بھائی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ میں بولی، بھائی آپ مجھے میری نظروں میں مت گرائیے، مجھ سے معافی مانگنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیشہ مجھے آپ دونوں کا پیار چاہیے تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ بھابھی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ آج مجھے بہت بڑی خوشی ملی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میری شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں دلہن بنی، گھونگھٹ گرائے سیج پر بیٹھی راجن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے اپنے پتی کو نہیں دیکھا تھا، اور میں دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں راجن دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کا مزاج کس طرح کا ہوگا۔ میں ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو میں جلدی سے ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ راجن کے کمرے میں آتے ہی مجھے بٹن دبانے کی آواز آئی اور ساتھ ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور ڈر کے مارے پوچھا کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی ہے؟ تو راجن نے مجھ سے کہا کہ جب تک تم مجھے بیٹا نہیں دو گی میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ راجن کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی راجن کا چہرہ دیکھنے میں ناکام ہی رہی تھی۔ راجن صبح ہوتے ہی چلا جاتا، پھر رات کو بہت دیر سے گھر آتا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج تو راجن کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گی، تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک ٹارچ چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ راجن جیسے ہی کمرے میں آئے تو میں نے فوراً ٹارچ آن کر کے راجن کے چہرے پر ماری۔ اس انسان نے اپنے چہرے پر کالا ماسک لگایا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ راجن میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، اور کتنی بار کوشش کرو گی میرا چہرہ دیکھنے کی، لیکن یاد رکھنا تم ہر بار ناکام ہی رہو گی، کیونکہ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جب تک تم مجھے بیٹا نہیں دو گی تب تک میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے بلیک ماسک اپنے چہرے پر کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ایسا ضرور کرو گی۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور میری شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک مجھے ماں بننے کی کوئی امید نہیں ملی، اور میں اس بات پر خوش بھی تھی کیونکہ جس انسان کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، تو پھر میں اس کے بچے کی ماں کیسے بن سکتی تھی؟ یہاں پر مجھے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن زندگی ان چیزوں کے سہارے بھی تو نہیں گزرتی۔ اب میں تنگ آ چکی تھی اس طرح کی زندگی گزار کر۔ میں پورا دن گھر میں اکیلی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی۔ یہاں پر میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس میں اپنی بات کرتی اور اپنا دکھ بانٹتی۔ مجھے تنہائی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کہتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں کہیں جا کر، اور پھر میرے قدم یہی بات سوچ کر رک جاتے، کیا کرنا ہے یہاں سے، چلی بھی گئی تو آخر کہاں جاؤں گی؟ میں بھائی بھابھی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ اب میری شادی کو 10 مہینے ہو چکے تھے اور اب میں ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے راجن کو ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن میں ان سب چیزوں کے بعد بھی خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنا بہت ہی خیال رکھنے کو کہا تھا، کیونکہ مجھے بہت کمزوری ہو گئی تھی، جو میری اور میرے بچے کی صحت کے لیے بہت خطرے کی بات تھی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی اور میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ جگ میں پانی نہیں تھا، تو میں پانی لینے کے لیے کچن میں جانے لگی تھی کہ مجھے اسی سمے چکر آیا اور وہیں زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ رادھا اٹھو، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پلیز ادھر دیکھو میری طرف۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ راجن ڈرا ہوا تھا اور میرے پاس ہی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے ایک دم ہی آنکھیں کھول کر راجن کی طرف دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ گھبراہٹ میں تو وہ اپنا منہ چھپانا ہی بھول گئے تھے۔ آج شادی کے بعد میں نے پہلی بار راجن کو دیکھا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی تھی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایسے اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پریشانی راجن کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔
میں تو حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اتنا ہینڈسم انسان اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی نظر راجن کے چہرے سے ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح کھویا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور اب پہلے سے اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میں اس کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ راجن نے مجھ سے کہا تم ایسے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے؟ تو میں نے فوراً کہا ہاں۔ پھر میں نے راجن سے پوچھا کہ آپ اتنے گڈ لکنگ اور ہینڈسم ہیں، پھر بھی آپ اپنا چہرہ مجھے دکھا کیوں نہیں رہے تھے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میں ایک مجرم ہوں اور میرے پوسٹر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم میری شکل دیکھ لو گی تو مجھے پہچان لو گی کہ میں تو ایک مجرم ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور میرا کہیں بھی آنا جانا نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کا پوسٹر نہیں دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ پولیس نے آپ کو پکڑنے کے لیے ہر جگہ پوسٹر لگوائے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح سے چھپتے پھر رہے ہیں؟ تو راجن نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا قتل کیا ہے میں نے۔ تو ایسی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ پھر میں نے کہا کیا واقعی آپ نے قتل کیا ہے؟ جبکہ آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سچ میں ایسا کیا ہے تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو پھر راجن نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ میں ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میرے دوستوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کیونکہ وہ میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی سازش تھی کہ میں جیل چلا جاؤں گا اور وہ لوگ میری جائیداد ہڑپ لیں۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی تاکہ میرا وارث پیدا ہو جائے اور میری ساری جائیداد میرے بچے کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر مجھے سزائے موت بھی ہو گئی تو مجھے دکھ بھی نہیں ہوگا اور وہ لوگ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ راجن سے سن کر میں نے کہا اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آخر کب تک اس طرح حالات سے بھاگتے رہیں گے؟ زندگی کی مشکلوں کا سامنا کریں اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا۔ راجن نے کہا اوپر والے پر بھروسہ تو مجھے خود سے بھی زیادہ ہے، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ ہمارے دیش میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر بے گناہ کو سزا ملتی ہے اور گناہ گار کو آزادی۔ پھر میں نے اس کو بہت سمجھایا تو اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے ایک بہت ہی اچھا وکیل کیا تھا۔ مقدمہ چلا، راجن پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تو عدالت نے راجن کو باعزت بری کر دیا تھا اور اوپر والے نے مجھے بیٹا دیا اور میری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔